اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ایک دن بعد انشاءاللہ اس جنوبی ایشیا کے خطے میں رمضان المبارک کا آغاز ہو رہا ہے، اور بہت سے ممالک میں تو کل پہلا روزہ بھی ہوگا۔ اب رمضان المبارک جب ہماری دہلیز پر آن پہنچا تو ہمیں اس رمضان المبارک کا کس طرح سے استقبال کرنا ہے، ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا اس بابرکت مہینے کو پانے کے لیے، اس بابرکت مہینے کے استقبال کے لیے آج آپ کے سامنے چند گزارشات اسی حوالے سے پیش کرنی ہے۔ پہلی سب سے بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب کوئی مہمان گھر آتا ہے تو ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ اس مہمان کے داخلے سے پہلے پہلے اپنے گھر کو اچھی طرح سے سجا لیں، اچھی طرح سے گھر کی صفائی ستھرائی کر لیں، تاکہ مہمان پر پہلا تاثر جو پڑے وہ خوب ہو۔ تو سب سے پہلے تو اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، ذکر الہی سے بھر لیجئے، اور شیطانی خیالات کو کوشش کیجئے کہ اپنے دل سے نکال باہر کریں، اپنے دل کو ذکر الہی سے سجائیے اور شیطانی گندگیوں سے صاف کر دیجئے، تو انشاءاللہ رمضان المبارک کا استقبال بھی اچھا ہو سکے گا۔ پہلی بات جو اس حوالے سے اب آپ کو کرنی ہوگی اور اپنی طبیعت کو اس طرف لگانا ہوگا، وہ پہلی بات ہے نیت۔ حدیث میں تمام تقریباً حدیث کی کتابوں میں پہلی حدیث ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور بے شک ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو آپ رمضان المبارک کس طرح گزارنا چاہتے ہیں نیت کیجئے، دل کا مصمم پختہ ارادہ کیجئے کہ آپ نے اس رمضان المبارک کے تمام جو فیوز ہیں، جو تمام برکات ہیں، ان سے صحیح استفادہ کرنا ہے، فائدہ اٹھانا ہے، اور ہر طرح کی دانستہ غلطیوں سے، جان بوجھ کر کی جانے والی غلطیوں سے بچنا ہے۔ تو پہلے نیت کیجیے۔ پھر دوسری بات کہ آپ کو اس رمضان المبارک کے احترام کا، اس کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے کہ کس قدر عظیم یہ مہینہ ہے، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، شیاطین و جنات کو بیڑیاں پہنا کر جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ اتنا یہ عظیم مہینہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے آمد پر صحابہ کو یہ فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہوتی ہے، جہنم کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، جنتوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور ہر طرح کے شیاطین و جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس مہینے کی عظمت کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ پھر یہ دیکھیے کہ ہم اپنے آپ کا احتساب کریں، اس مہینے کے آغاز پر ہی، اس سے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم اپنا احتساب کریں کہ اگر گزشتہ سال میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی، کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، تو ہم ان غلطیوں سے اپنا دامن چھڑا لیں، ان غلطیوں کو دور چھوڑ دیں، اور دوبارہ کبھی ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا ارادہ دل میں کر لیں۔ پھر اس کے اندر بھرپور انداز میں اس کتاب کا ساتھ ہمیں اپنانا ہے اس مہینے میں، کہ جس مہینے میں اللہ نے وہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ مہینہ رمضان المبارک کا
اور وہ کتاب ہے قرآن۔ اللہ خود فرماتا ہے قرآن میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو قرآن کے بغیر اس مہینے کی فضیلت کو پانا، اس مہینے کی فیوز و برکات کو پانا، یہ ناممکن سی بات ہوگی۔ جتنا قرآن ہو سکے، خواہ وہ نوافل کی صورت میں ہو، یعنی نماز میں پڑھے جانے والا ہو، یا ویسے قرآن مجید کی تلاوت ہو، اسے معمول بنائیے اس مہینے میں، اور اس مہینے کا استقبال قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت سے کیجیے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح، لیکن جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو تب تک بات بنتی نہیں ہے۔ تو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کے حضور دعا کرتے رہیے گا۔ دعا عام حالات میں بھی کرنا چاہیے، لیکن اس مہینے میں خاص دعا کا اہتمام ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں پہ بخشش مانگتے رہیے، اور آنے والے وقت کے لیے اللہ کی توفیق اور اس کی مدد مانگتے رہیے۔ اور اگر کہیں پر کچھ غلطی ہم سے چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہوتی بھی ہے تو صدقات و خیرات کے ذریعے ان غلطیوں کو دھو ڈالیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔